نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلی بات روزہ فرض ہے اہل ایمان پر. دوسری بات صرف مسلمانوں پر نہیں پہلے اقوام پر بھی فرض تھا. تیسری بات لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزہ اس غرض کے لیے فرض کیا گیا. 2 ہجری میں فرض ہوا. فرضیت کے ساتھ ہی جنگ بدر شروع ہو گئی. 17 رمضان کو ابھی مسلمانوں نے چند روزے ہی رکھے تھے کہ جنگ آ گئی تب تک, اور روزے کی حالت میں بھی انہوں نے سب جہاد کیا. پھر آپ دیکھیے کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کریں. پھر یہ جب رمضان کے روزے فرض ہو چکے تو شروع میں یہ رکھا گئی کہ جو روزے وہ فدیہ دے دیا کریں. بعد میں حکم آیا کہ نہیں, اب آپ عادی ہو چکے ہیں اس میں, جب فدیہ پہ کام نہیں بنے گا, فدیہ نہیں روزہ ہی رکھو. اور جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو رخصت ہے اس کے لیے, وہ رمضان میں تو روزہ نہ رکھے لیکن رمضان کے بعد جتنے روزے توڑے گئے ہوں ان کو پورا کر لیں. اس سلسلے میں خصوصی مسئلہ کے خواتین سے متعلق ہے جس میں عموماً جھول پایا جاتا ہے یہ ہے کہ منسوخ کے دوران جو روزے چھوٹتے ہیں عموماً میں نے دیکھا کہ خواتین اس کے بارے میں غفلت اختیار کرتی ہیں کہ یہ ہم نے خود تو نہیں چھوڑے, اللہ نے چھڑوا دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا لیکن روزے کی قضا کا حکم دیا. لہٰذا وہ تمام روزے کسی سے چھوٹ چکے ہیں یا تو ان کو جمع کر کے ان کا فدیہ دے دیں اور آئندہ سے جو چھوٹے ان کو قضا کریں, اور اگر حیثیت استطاعت ہو تو پچھلے کی قضا پوری کر لیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو روزہ ہے اگر کوئی بغیر کسی عذر سے چھوڑ دیتا ہے تو رمضان کے بعد ساری عمر بھی روزے رکھے اور خیرات کرتا رہے تو ایک روزے کے اجر سے نہیں پہنچ سکتا. تو اسی طرح آپ دیکھیں اصل غرض ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ کون سا احساس؟ انسان اپنے اندر وہ طاقت, وہ کرش محسوس کرے جو اسے برائیوں سے روک دے. ایسا زور انسان کے اندر سے برائی کا اس پر دروازہ بند کر دے کہ نہیں اب تم اس طرف نہیں آؤ گے. یہ تقویٰ روزہ اس کو پیدا کرنے میں مددگار ہے. اس طرح کہ انسان مسلسل 1 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیزیں جو اس نے ہمارے لیے حلال کی انہیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے مخصوص اوقات میں. پانی حلال ہے لیکن روزے میں حرام, کھانا پینا دوسری خواہشات پوری کرنا عام دنوں میں حلال لیکن روزے میں حرام. یہ مسلسل ٹریننگ ہے 1 مہینے کی جس میں جب انسان کچھ منہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے یا سوچتا ہے تو فوراً ایک اندر سے آواز آتی ہے تم روزے کی ہو. یہی جذبہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اس شروع سے پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر تم روزے کی حالت میں حلال سے بچتے ہو تو باقی حرام سے نہیں بچ سکتے. لقمہ حلال سے اگر پرہیز کر سکتے ہو تو لقمہ حرام اپنے اندر کیوں لے جاتے ہو. جس خدا نے یہ کھانے سے منع کیا اسی ایک خدا نے وہ منع کیا, اس کو اندر لے جانے سے منع کیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے اور کچھ کا انکار کر دیتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم, تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے. الا خزي في الحیاۃ الدنیا, دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب. پھر دوسری بات یہ ہے کہ روزہ مسلسل ہمیں جو تربیت دیتا ہے اس میں ہم اپنے اندر یہ بھی سوچ پیدا کریں کہ وہ غلط کام جو ہماری زندگی میں رچ بس گئے ان میں سے ایک غلط کام کم از کم ضرور چھوڑ دیں. مثلاً اگر کیئرلیس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے اسے تہیہ کرنے کہ اس رمضان میں جیسے روزے میں نہیں بولتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اللہ کو سدھو کا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے جنہیں اپنے روزے کے سوائے جھوٹ کا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچاتی انسان کو, جو تلوار کے وار سے بچنے کے لیے عید سے بچنے کے لیے آگے اپنے میں کر لیتے تھے. تو اسی طرح روزہ بھی اب دیکھیں کہ اگر جھوٹ آپ بولیں گے تو اس ڈھال میں سوراخ ہو جائیں گے. تو جب سوراخ ہو جائیں گے تو وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا پوری طرح, آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے ایک برتن ہے اس کے کینڈے میں سوراخ ہے, اگر آپ اس میں کوئی بھی چیز ڈالیں گے سب نکل جائے گی.
روزے کی حالت میں جھوٹ، فریب، چوری، مکاری، دھوکہ دہی، غیبت، چغلی، بہتان کی جتنی فضولیات ہیں یہ ساری کی ساری سراغ کرتی ہیں اس سے. لہٰذا اینڈ آف دا ڈے اس برتن میں جب آپ کے ادے ڈالنے کا وقت آتا ہے تو سارا مجھے سے بچ جاتا ہے. لہٰذا اس روزے کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، زور زور سے مت سیکھے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑنا شروع کرے تو کہے کہ انی امرؤ صائم، میں تو روزہ دار ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں جواب نہیں دے سکتا. لہٰذا ایک بات تو یہ کریں کہ اپنے اندر ایک عہد کریں کسی بھی ایک برائی کو دور کرنے کی. ایک تو لازمی ہونی چاہیے اور پورا عہد اس طرح کا کہ آئندہ پوری زندگی انشاءاللہ وہ چیز دور ہو جائے. دیکھیں کہ ہماری عمر 20، 30، 40، 50 سال، اگر 10، 15 سال کی عمر میں بھی ہم نے روزے رکھنے شروع کیے ہوش و حواس کے ساتھ، تو اب ہو سکتا ہے کسی نے 15 رمضان گزارے ہوں، کسی نے 20 گزارے ہوں، کسی نے 25 گزارے ہوں. اگر ہمارا ایسا طریقہ کار ہوتا کہ ہر رمضان میں ایک برائی چھوڑ دیں، دوسرے میں دوسری چھوڑ دیں، تیسرے میں تیسری، شعوری کوشش کے ساتھ انسان بہت حد تک کتاب کی راہ تک آ سکتا ہے. لہٰذا ایک کام تو یہ کریں. دوسرا کام یہ ہے کہ اس مہینے میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں. تیسری بات یہ کہ اس مہینے میں رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا، لہٰذا قرآن پاک کو پڑھنے کا، اس کی تلاوت کا، اس کے فہم کا سامان پیدا کریں. تو اس کو سمجھیں. اس کی کتاب جو ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی بلکہ یہ دبرو آیات ہی اس سے غور و فکر کرنے کے لیے آئی. اگلی بات یہ کہ دعائیں خوب مانگیں اس مہینے میں، بلکہ اپنی ان برائیوں کو چھڑانے کے لیے اللہ سے ان سے دور کر کے کسی کی دعائیں آپ کیا کریں. اس میں آپ دیکھیں افطار کے وقت کی دعا کسی سے قبول ہوتی، بہت جلد قبول ہوتی. افطاری سے 5 منٹ پہلے آپ سب کچھ کر کے فارغ ہو جائیں اور کسی کی دعا اس وقت کریں. پر نماز کے بعد ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہوتی ہے، دینی مجلسوں کے اختتام تک ہوتی ہے. اور اسی طرح رمضان المبارک میں اس کے مواقع بار بار آتے ہیں اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. لہٰذا دعائیں کثرت سے کریں. اور اس کے علاوہ افطار کا اہتمام دوسروں کی اگر آپ خود نہ پکا سکتے ہوں تو ایسی جگہوں پر بھجوائیں، ایسے انداز سے کریں کہ اس اجر کو بھی آپ سمیٹ سکیں. روزہ نہیں ہوگا، نہیں کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب اجازت ہے تو کیوں نہ کھائیں. یہ نہ آپ کریں کہ آپ کو چھوڑ دینے کی اصل بات یہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اعمال ان کے لیے خاص تھے. جیسے آپ کو تہجد کی نماز فرض تھی، نمبر نہیں ہے. اچھا وہ کیا ہوا؟ ان جماعت کے ساتھ 3 دن پڑھی. ویسے تو تہجد پڑھائی کرتے تھے، 3 دن پڑھی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات میں پڑھی جیسے ہم عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھتے ہیں. دوسری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان رات میں پڑھی اور پہلے دن سے زیادہ لوگ آئے. تیسرے دن حالانکہ آخری حصے میں پڑھی رات کو، لیکن اور زیادہ لوگ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن دروازہ بند کر دیا اور باہر نہیں آئے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا اتنا شوق و ذوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے ہم کو فرض کر دیں، اور اگر فرض ہو جاتی تو پکڑے جاتے. لہٰذا فرض تو نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور یہ اسی کی بات ہے. اور احتساب کا مطلب اپنا حساب جائزہ لیتے ہیں کہ میں کہیں ریاکاری کے لیے